میں تو مجھے ہر روز کل رات بھی مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ بہت زیادہ تلخ گفتگو کرتے ہیں, آپ نہیں بولیں. میں زیادہ بولتا ہوں, مجھے اپنی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے, مگر اگر میرے جس طرح میں تلخ حقائق بیان کرتا ہوں, اگر پاکستان میں 100 آدمی تلخ حقائق بیان کرنے شروع کر دیں, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. مگر ہماری منافقت ہمیں یہ نہیں کرنے دیتی ہے. ہماری منافقت, ہماری کمزوریاں, ہماری بے ایمانیاں, ہمارے ذاتی اناد, ہماری ذاتی کوششیں ہمیں سچ بولنے نہیں دیتی. تو ہم کوشش کرتے ہیں نہیں بولیں, لیکن نہیں بولنا سب سے اچھا ہوتا ہے نا. کیا نقصان ہے؟ بھائی آرام سے بیٹھے, عیاشی چل رہی ہے. میری گاڑی باہر ہے, ہونڈا سٹی ہے, کوئی گارڈ نہیں ہے. میں سب سے زیادہ ٹیکس پیئر رہا ہوں 3 سال, پاکستان کا ہائیسٹ ٹیکس پیئر تھا. کیوں ہے میرے پاس ہونڈا سٹی؟ کیوں نہیں ہے میرے پاس لینڈ کروزر؟ کیوں نہیں ہے میرے پاس 2000 گز کا مکان؟ میں ابھی ایک شادی میں گیا تھا, 1.5 گھنٹے میں داخل ہوا اندر, کیونکہ کوئی 200 لینڈ کروزر لائن میں لگی ہوئی تھی. میرے پاس ہونڈا سٹی تھی. آئی واز دا اونلی ون جس کے پاس ہونڈا سٹی تھی. اس پوری لائن میں میں صرف واحد تھا جس کے پاس ہونڈا سٹی تھی. تو یار یہ چیزیں جب آپ سب سامنے لائیں گے, جب پاکستان ٹھیک ہوگا. آپ پاکستان میں یہ تو بتائیں نا. تو شبیر صاحب پاکستان ٹھیک کیسے ہوگا؟ پاکستان ٹھیک ہوگا آپ سچ بولنا شروع کر لیں. جیسے آپ نے پروگرام کر رہے ہیں, اس پروگرام کا مجھے ثواب ملے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. کبھی آج نہیں تو کل اثر ہوگا اس کا. دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, اگر سب سچ بولنا شروع کریں کہ سچ پہ عمل تو بعد میں کریں گے, صرف بولنا شروع کر دیں. سچ بھی نہیں بولیں یار, جو سامنے ہے وہ تو بولو, جو نظر آ رہا ہے وہ تو بولو نا. یہ تو کہو کہ یار یہ نہیں چل رہا. دیکھیں نا, آپ تو مطلب پاکستان صحیح ہو جائے گا جب آپ صحیح بات کریں گے, ایسا ہو جائے گا. جب میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا رفتار والوں کے, اس پہ انڈیا میں اتنی ویورشپ تھی کہ انڈیا والوں نے اس پہ ایڈ چلا دیا. اور میں نے اس سے مودی صاحب کی طبیعت صاف کی تھی. انہوں نے کہا کہ شبیر صاحب کو ہم سمجھتے تھے بڑے اچھے آدمی ہیں, یہ تو وہی پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے ان کا کشمیر کے بارے میں. میں نے کہا تھا مودی سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جس نے کشمیر میں آرٹیکل 370 کیا ہے. اس نے پہلے جو اینٹی پاکستان تھے ان کو بھی اپنے خلاف کر لیا. فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی, وہ ڈفر ہے. جو پہلے اینٹی پاکستان کشمیری تھے, آفٹر آرٹیکل 370 وہ بھی مودی کے خلاف ہو گئے, کیونکہ مودی اس علاقے کو سمجھ ہی نہیں سکتا. آپ سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ 370 کا آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو مستقبل میں نقصان ہو گیا, بہت بڑا ہو گیا, ختم ہو گیا قصہ. انڈیا نے اپنی وہ سارا کچھ جو 45-75 سال میں پاکستان نہیں کر سکا, وہ مودی نے ایک غلطی سے کر دیا. آج کشمیری اس بات پہ متفق ہے کہ 370 غلط ڈیلیٹ ہوا. آپ مجھے ایک کشمیری دکھا دیں جو کہ صحیح ڈیلیٹ ہوا, چاہے وہ اینٹی پاکستان ہے, پرو پاکستان ہے. ایک آدمی دکھا دیں کشمیری جو کہتا ہو کہ آرٹیکل 370 صحیح ڈیلیٹ ہوا. اس کا کشمیری عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ الگ ہو جائے گا. یہ ہوگا جائے گا. میں نے یہی تو کہا تھا میرے پچھلی انٹرویو میں, یہ تو جس پہ میرے انڈیا میں بڑی لان تان ہوئی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو وہی ان کا مائنڈ سیٹ ہے پاکستانی والا کشمیر کے بارے میں. میں نے کہا نہیں سر, آرٹیکل 370 پہ آپ نے جو چبل مار دی ہے, اس کے بعد آپ نے مونگی مار دی ہے. کشمیر آپ سمجھتے ہیں, آپ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ انڈیا سے الگ ہوگا؟ کشمیر نیچرلی پاکستان کا جغرافیکل حصہ ہونا چاہیے تھا. ہمارے ساتھ اس کا انٹیگرل ریلیشن شپ ہے. ہم نے اور ہمارے حالات نے ایسی بونگی ماری 47 میں جس کی وجہ سے ہم سے الگ ہو گیا. وہ شیخ عبداللہ کی سیاست کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, اور شیخ عبداللہ نے آرٹیکل 370 کر کشمیریوں کو ایک حق دلوایا تھا جو مودی نے ختم کر دیا. سپریم کورٹ آف انڈیا نے غلط فیصلہ کیا. یہ چیز انڈیا کے گلے پڑ جائے گی. کب تک ایسا ممکن دیکھتے ہیں؟ ہم پارٹی نہیں ہے نا, ہمیں کیا, ہم تو پارٹی نہیں ہے, ہم تو الگ ہو گئے نا یار. ہم تو اپنے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, تو ہمیں کیا تعلق ہے. مگر کشمیر آج نہیں, 10 سال نہیں, 20 سال نہیں, 25 سال بعد الگ ہوگا, کیونکہ ان کے ساتھ ذاتی ہو گئی ہے. وہ ان کے ساتھ ذاتی میں کرتا تو الگ بات تھی, ان کے ساتھ ذاتی مودی نے کر دی. مودی نے ذاتی کر دی, اور انہوں نے وہ جو فیتھ تھا شیخ عبداللہ والا وہ بریک کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے جانشین ہیں فاروق عبداللہ صاحب, یہ باقی وہ آج بھی اتنے بااثر ہیں؟ نہیں, بااثر وہ نہیں ہے. کوئی بھی
کوئی بھی کشمیری اب پرو انڈیا نہیں ہو سکتا نا، کہ اس کو ایک چیز ملی تھی آپ نے چھین لی نا اس سے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انڈیا اگر بہت ترقی کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ کہیں یار ٹھیک ہے آزادی کیسے کریں گے، یہ کریں گے، مگر اسپیشل اسٹیٹس اسے مل جائے شاید کسی طریقے سے. تو شبر صاحب آپ حکومت میں بھی رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا عالمی دنیا میں، ٹھیک ہے چائنا آپ کی رائے میں پاکستان کا وہ مخلص یا ٹھوس دوست نہیں ہے جس کو پاکستان کے مشکل حالات میں اس کی مدد کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے جیسے؟ پاکستان کا کوئی دوست نہیں ہے، پاکستان کا کوئی دوست نہیں ہے. اس لیے دوست نہیں ہے سر کہ جب آپ اپنے گھر کے وفاد میں نہیں کھیلو گے تو کون دوست ہوگا آپ کا؟ ہمارے لیڈر جو رہے ہیں، چاہے وہ فوجی ہوں یا غیر فوجی ہوں، انہوں نے اتنی بڑی بڑی بیوقوفیاں زندگی میں کی ہیں پاکستان کے لیے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنے گھر کے لیے سیریس نہیں ہے تو ہمارے ساتھ یہ کیا کریں گے. تو اس لیے وہ کوئی پاکستان کا دوست نہیں ہے. پاکستان کی ایک تھوڑی سی جغرافیکل جیو پولیٹکس امپورٹنس ہوتی تھی امریکہ کے لیے، وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے، وہ بھی تنگ آ گئے ہم سے.